کی برکت دے۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں، میں اپنے زندہ خدا کی بے حد شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا۔ بے شک اس کے عین ارادہ کے مطابق آج مجھ پر پھر سے اس کا فضل ہوا کہ میں کلام خداوند کی خدمت کر سکوں، اور اس کے بعد اپنے پاسٹر جی کی، پاسٹر شفیع شاہد صاحب کی اور ان کی مسز کی، اپنی بہن کی شکر گزار ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کی خدمت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے توڑوں کو پہچانا ہے، ہم ان کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ اب ہم اپنے زندہ خدا کے لیے، جو جلال کا بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو مبارک ہے، جو ہمارے لیے بہترین منصوبے اور ارادے رکھتا ہے، ہمارے حق میں سلامتی کے خیال رکھنے والا خدا ہے، اس کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ میرا دل اپنے خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے، اور جو کلام آج خداوند نے میرے دل میں ڈالا، وہ سب سے پہلے اس نے میرے دل میں جو بات ڈالی وہ یہ تھی کہ خداوند نے ہر اس خادم کو جسے خداوند نے چنا ہے، ہم نے گزشتہ دنوں میں سیکھا کہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، کیا ہم نے بھی خداوند کو چنا ہے؟ جیسے ہم تعلیم پا رہے ہیں آج، جب ہم تعلیم نہیں پاتے، ایک ایسا بچہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی کوئی ایسا بچہ آ جائے جو تعلیم یافتہ ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہوگا؟ یقیناً جو نالج تعلیم یافتہ کے پاس ہوگی، وہ جس نے ایجوکیشن نہیں حاصل کی ہوئی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ ہم اب ایجوکیٹ ہو رہے ہیں خداوند کے کلام سے کہ خداوند نے تو ہمیں چنا ہے، کیا ہم نے خدا کو چنا ہے؟ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس خداوند، ہم نے بھی آپ کو چن لیا ہے۔ جو خداوند کو چن لیتے ہیں وہ یقیناً خداوند کے سپاہی بن جاتے ہیں، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے ایک سولجر کی طرح کھڑا کیا، اور میں اقرار کرتی ہوں خداوند کی حضوری میں کہ میں تھوڑی سی کمزور ضرور ہوئی اس خدمت کے لیے، کیونکہ میں تیار نہیں تھی۔ اچانک سے مجھے کال آ گئی کہ آپ نے کلام خداوند کی خدمت کرنی ہے، اور اسٹیج کچھ ایسی تھی کہ میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یس کیا اور خداوند سے فضل مانگا، اور جب کلام ریڈی ہو چکا تو خداوند پاک روح نے مجھے یاد کروایا کہ یہ کلام جو آج تو بیان کرنے والی ہے، یہ کلام تو نے آپ ہی کہا تھا کہ میں اسے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند پاک روح نے میری مدد کی، اور آئیں ہم اب کلام خداوند کی طرف آتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں، جتنے لوگ ابھی تشریف رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کلام کی عظمت کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ کلام ہمیں سنبھالتا ہے۔ آئیں میرے عزیزوں، ہم کلام میں سے مقدس رسول پطرس رسول کا پہلا عام خط، مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط اور پہلا باب 18ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ ہم سب نکال لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں آمین۔ آئیں ہم سب مل کر خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ 1 2 3 اسٹارٹ۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے مبارک اور باعث سے برکت ہو۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ پریز گاڈ۔ ہم نے یہ جو حوالہ پڑھا ہے ابھی، تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، گناہ آلود فطرت، گناہ سے بھری زندگی، اور وہ نکما چال چلن یعنی بزرگ آدم سے چلا آتا تھا۔ میرے عزیزوں، ان گناہوں کی مخلصی، ان گناہوں کی معافی، ان گناہوں سے رہائی، آزادی ہمیں
غیر فانی چیزوں سے نہیں مل سکتی تھی، یعنی سونے اور چاندی سے نہیں مل سکتی تھی، بلکہ ایک پاک اور بے عیب برے سے، بے داغ برہ جو مسیح ہمارا خداوند، اس کے بیش قیمت خون کے وسیلہ سے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مسیح کا بیش قیمت خون۔ ہالےلویا! آئیں اس خون کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے۔ ہالےلویا! ہماری کوئی قیمت دے نہیں سکتا تھا اور کوئی قیمت اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بیش قیمت خون میری اور آپ کی قیمت ہے۔ پریز ہالےلویا! خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج ہم سب اس خون سے دھلے ہوئے خداوند کے گھر میں موجود ہیں۔ آمین۔ آج ہم مسیح کے خون کے حوالہ سے بات کریں گے۔ یہ ٹاپک تو بہت وسیع ہے، بہت ہی گہرا ہے، اسے شارٹ ٹائم میں تو بیان کرنا، کیا میں سمجھتی ہوں کہ اسے لانگ ٹائم میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ہم پر آج کچھ ضروری باتوں پر غور کریں گے مختصراً وقت میں۔ عزیزو، خدا کی ساری معافی کی جو بنیاد ہے وہ اس کے بیٹے یسوع کے لہو پر ہے۔ خون، ہمارے یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا باپ نے راست بنیاد، ہمارے یسوع کا لہو ہے، اور یہ خدا باپ کے پاس ایک راست بنیاد ہمارے یسوع نے مہیا کی، اپنا لہو، جس پر تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خون کی قدرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ عبرانیوں 9:22 میں لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور عبرانیوں 10:4 میں لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر سکے۔ مقدس پطرس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں مخلصی دینے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت ادا کی گئی ہے، اور وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو ہے۔ وہ سونا اور چاندی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ یہ فانی چیزیں ہیں، اور غیر فانی روح کی جو مخلصی ہے، جو رہائی ہے، جو چھٹکارا ہے اس کا، وہ فانی چیزوں سے دیا ہی نہیں جا سکتا تھا، اور خداوند، فقط ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک اور بے عیب لہو ہے جو کہ ہمیں ابدی خلاصی دلاتا ہے۔ آمین۔ اس دنیا میں میرے عزیزو، ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ ہم سنتے ہیں، کس کس نے سنی ہے یہ بات؟ زیادہ تر لوگوں نے سنی ہوئی ہے۔ انسانوں کی بھی قیمت لگائی جاتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن قیمت ہوتی ضرور ہے۔ تو اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک چیز فرسٹ ٹائم سیل آؤٹ ہوئی ہے تو دوبارہ بھی سیل ہو جاتی ہے، اور زیادہ دگنی قیمت پر سیل ہو جاتی ہے، اور اکثر ہم کچھ ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز بک جاتی ہے تو اس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جو لہو ہے، وہ جو قیمت ہماری ادا کی گئی، وہ نہ قیمت کبھی بدلتی ہے نہ خریدار بدلتا ہے۔ یہ قیمت بھی ہمیشہ ایک رہتی ہے اور یہ خریدار بھی ایک رہتا ہے۔ قیمت ہمارے خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے، اور وہ خریدار ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہالےلویا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، جو بات میرے دل کو چھو گئی اور میں خداوند کی شکر گزاری سے بھر گئی، کہ اکثر ہم بہنیں بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں اور بھائی بھی، جو چیز پسند آ جائے تو ہماری نظر بار بار اسی پر جاتی ہے۔ چاہے ہم مارکیٹ میں بہت زیادہ سیر کر رہے ہوں، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوں، لیکن پہلی نظر میں جو چیز بھا جائے وہ ہمارا دھیان نہیں اس سے ہٹتا۔ تو میرے عزیزو، شیئر میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند کی نظر بھی ہم پر تھی، ہم گناہگاروں پر، اور خداوند نے کہا کہ چاہے مجھے کچھ بھی پے کرنا پڑ جائے، میں انہیں پھر سے اپنے لیے اویلیبل کروں گا، اپنی حضوری میں انہیں لے کر ہی آؤں گا۔ ہمارے خداوند نے اپنے بیٹے کا لہو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا کر ہمیں خرید لیا۔ وہ بڑی سے بڑی قیمت اسے ادا کرنی پڑی، اور وہ میرے اور آپ کے یسوع کا لہو تھا، اور وہ اس نے بہا دیا صرف کس لیے؟ ہمیں واپس پانے کے لیے۔ وہ جو خداوند نے جب ساری دنیا کو بنایا تو سب کہا اچھا ہے، اچھا ہے، لیکن جب انسان کو بنایا تو خداوند نے کہا بہت اچھا ہے، یعنی کہ انسان خداوند کو بہت پسند آیا،
اور کلام میں لکھا ہے کہ ہماری صورت اس نے اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے. جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. یعنی کہ خداوند ہمیں کس قدر عزیز رکھتا ہے. ہم خداوند کو اس قدر عزیز تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کا لہو بہا دیا. بیلوں اور بکروں کا, بچڑوں کا خون نہیں, ہمارے منجی کا خون ہمارے لیے بہا دیا گیا. ایک ہی ہمارے خداوند ہیں. یہوہ باپ کے پاس صرف ایک بیٹا اکلوتا, وہ بھی اس نے ہمارے لیے دے دیا. دیکھیں کس قدر محبت کی ہے اس نے ہمیں پانے کے لیے. خداوند کی چوائس ہمیشہ سے ہم رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ اس نے ہمیں چنا ہے. کیا آج ہماری چوائس ہمارا خدا ہے؟ یقیناً ہمارا یس ہونا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اس کے لیے تیار رہنا ہے. سو میرے عزیزو, یہ وہ قیمت ہے جسے اور کوئی نہیں ادا کر سکتا تھا. دنیا کی چیزوں کی تو قیمت بار بار ادا کی جا سکتی ہے, انہیں بار بار بیچا جا سکتا ہے, خریدا جا سکتا ہے, لیکن ہمارا ایک ہی خریدار ہے اور وہ یسوع ہے. اور اس کی قیمت, اس نے ہماری قیمت, اس کا بیش قیمت خون ہے. اب اس نے ہمیں خرید کر, نہ تو ہماری ویلیو کم ہوئی ہے نہ بہت زیادہ ہوئی ہے, نہ میری کم ہے نہ میری زیادہ ہے, بلکہ ہم سب کی یکساں ویلیو ہے, کیونکہ ہم سب کی قیمت ایک ہی ہے. چاہے گناہ زیادہ ہوں یا کم ہوں, چاہے کوئی بچہ ہو یا بڑا ہو یا بزرگ ہو, قیمت ایک ہی ہے, خریدار ایک ہی ہے. اس نے اب ہمیں انمول کر دیا ہے. اب ہمیں کوئی اور نہیں خرید سکتا. پریز دی لارڈ. سو آئے اب ہم مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مسیح کا خون جو ہے وہ انجیل کے دل کی دھڑکن ہے. انجیل کے دل کی دھڑکن ہے مسیح کا خون. مسیح کا خون کیوں بیش قیمت ہے؟ کیونکہ یہ خون کسی بچڑے کا نہیں, کسی بکرے کا نہیں, کسی بیل کا نہیں, گناہ آلود سرشت کا نہیں, سے پیدا ہونے والے انسان کا خون نہیں ہے. ہمارے مسیح خداوند مقدس یوسف کے بیٹے نہیں ہیں, وہ یہوہ باپ کے بیٹے ہیں. اور مقدسہ مریم نے ان کو روح القدس کی قدرت سے کنسیو کیا ہے. اسی لیے ہمارے مسیح کا خون بیش قیمت خون ہے. پرانے عہد نامہ میں میرے عزیزوں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا آیا. سال ہر سال معافی کے لیے قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں اور سلسلہ جاری رہتا تھا. انسان کا برہ جو 1 سال کا ہوتا تھا وہ ایک قوم کے گناہ کے لیے, صرف ان کو ڈھانپنے کے لیے قربان کیا جاتا تھا. لیکن ہمارا جو خداوند یسوع مسیح ہے, جو خدا کا برہ ہے, یہ کسی انسان کا نہیں, خدا کا برہ ہے, جس کی کوئی عمر کا آغاز نہیں, جس کی عمر کا کوئی اختتام نہیں. مسیح کے خون کی وہ قدرت جو قوموں کے گناہوں کو نہیں, امتوں کے گناہوں کو نہیں, بلکہ تمام بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے اس کا خون بہایا کیا گیا اور اسے ذبح کر دیا گیا, اور وہ تمام بنی نوع انسان کا کفارہ بن گیا. یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی لازوال قدرت ہے, اور یہ اس کے بیش قیمت خون کی قدرت ہے جو گناہوں کو ڈھانپتی نہیں ہے, جو چھپاتی نہیں ہے. وہ جو سال ہر سال قربانیاں ہوتی تھی وہ صرف برے قربان تو ہوتے تھے, لیکن وہ صرف ڈھانپتے تھے, ان میں وہ قدرت نہیں تھی. ہمارے خداوند کی لہو میں وہ قدرت ہے, کیونکہ وہ بے عیب برہ ہے. وہ گناہوں کو ڈھانپتا نہیں, پردہ نہیں ڈالتا ان پہ, بلکہ انہیں مٹا دیتا ہے. ہاللیلویا. یاد رکھیں, مسیح کے خون کے ہر قطرے میں مکمل قدرت ہے, کمپلیٹ پاور ہے. مسیح کا خون بیش قیمت ہے. ہم نے گزشتہ دنوں میں ایک بہن کی گواہی یہاں سنی تھی, جس کی بیماری تو ڈائگنوز نہیں ہوئی, لیکن پتہ یہ چلا کہ ان کا جو بلڈ ہے وہ جیسے ہی ان کو بلڈ لگاتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے زائل ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزو, جب بھی کوئی ایسی کنڈیشن کسی پیشنٹ کی آتی ہے کہ انہیں بلڈ لگانا پڑ جائے, تو ہم بہت زیادہ وریڈ ہو جاتے ہیں کہ اب مارکیٹ سے پرچیز کریں گے تو کوئی بیماری والا خون نہ مل جائے. 100 طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں, کسی کا خون لگا لیں. تو فیملی کیا کوشش کرتی ہے کہ کسی اپنے کا خون لگایا جائے, فیملی ممبر کا. بلڈ گروپ میچ کرنا چاہیے لازمی اس میں, اور اسے پراپرلی پیوریفائن کیا جائے, اسے فلٹر کیا جائے.
لیکن تو بھی یہ دل میں ایک خوف رہتا ہے کہ یہ لگ جائے گا تو, اور اگر خدا نہ خواستہ اگر ویسے ہی کوئی نیچرل کوئی چیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بلڈ لگا تھا نا, اسی لیے ہم ایسے ہو گئے ہیں, ہمیں یہ پرابلم ہو گئی ہے, ہماری باڈی پھول گئی ہے. اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں سننے میں. لیکن کیسی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو جب ہمارے اندر آتا ہے, جب ہمارے اوپر آتا ہے, تو وہ ہماری ساری باڈی کے اندر کی ساری غلاظتوں کو مٹا دیتا ہے, ساری بیماریوں کو مٹا دیتا ہے. جبکہ ہم کسی دوسرے کا خون ہے تو اس میں وہ قدرت نہیں ہے, وہ تب ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب اپنے خداوند کا لہو اپنے اوپر لیں گے تو یہ ہماری بیماریوں کو مٹائے گا, ہمارے گناہوں کو مٹائے گا, ہمیں پاک کرے گا, ہمیں صاف کرے گا. یسوع ہمارا کس قدر اپنا ہے کہ کس قدر ہمیں اس پر بھروسہ ہے, اور ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے خون کو لے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پاکیزگی ہی پاکیزگی آئے گی ہمارے اندر. کیسے وہ ہماری بیماریوں کو لے لیتا ہے, یہ اس کے بیش قیمت خون کی قدرت ہے. اس کے خون میں مکمل قدرت ہے, وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. ابھی ہم گیت بھی گاتے, تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے. خداوند کے خون میں یہ قدرت ہے, یہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. آئیں میرے ساتھ میرے عزیزوں نکالیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب, تاکہ ہم بہتر طور پر سیکھ سکیں خداوند کے کلام کی اس قدرت کو. پریز گاڈ, ہاللیلویا. خداوند کا بیش قیمت خون, ہاللیلویا. خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک تلاوت کریں گے. تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو, اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا, اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا ڈبونا, اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر لگا دینا, اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازہ سے باہر نہ جائے, کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا. اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا, اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا. آمین. یہاں ہم دیکھتے ہیں جب قوم بنی اسرائیل میں عزیزو غلامی میں تھی تو خداوند نے ان کے پلوٹھوں کو مارنے کا حکم دیا اور کہا فسح کا برہ ذبح کرنا اور اس کا خون چوکھٹوں پر اور دروازوں پر لگا دینا, اور جب مارنے والا آئے گا تو وہ خون دیکھے گا تو ان کو چھوڑتا ہوا جائے گا, اور ایسا ہی ہوا. لیکن ہمارا جو فسح کا برہ ہے, جو حقیقی فسح کا برہ ہے, وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری. آئیں اپنے فسح کے برے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. پریز ہاللیلویا. پہلا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 7ویں آیت میں ہمارا بھی فسح قربان ہوا ہے, یعنی کہ مسیح, جس کے بیش قیمت خون سے ہم چھڑائے گئے ہیں, ہم پاک کیے گئے ہیں, وہ جو بے عیب برہ. میرے عزیزو, یہ جو ایکسرسائز قوم بنی اسرائیل نے کی یہ لمیٹڈ ٹائم پر ہوئی, صرف ایک بار ہوئی, لیکن خداوند یسوع مسیح کے خون کو بار بار اپنے اوپر لینے والی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم روز کر سکتے ہیں, ہر پل کر سکتے ہیں, ہر لمحہ کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کے ہر حالات میں کر سکتے ہیں. اگر ہم خوش ہیں تو بھی اس کے خون کو اپنے اوپر لے سکتے ہیں تاکہ کوئی بری نظر ہماری خوشیوں کو لگ نہ جائے, اور اگر ہم دکھ میں ہیں تو بھی برے کے لہو کو لے لیں تاکہ وہ دکھ جاتا رہے. کوئی بیماری آ گئی ہے تو اپنے خداوند یسوع کا لہو لے لیں تاکہ وہ بیماری سے ہم شفا پا جائیں. اس کے خون میں دیکھیں کیا قدرت ہے کہ وہ ہر طرح سے نہ صرف موت بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں محفوظ رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو ہمارا فسح ہمارا خداوند ہمارا یسوع ہے, اور جس پر میرے عزیزو یسوع کا خون لگا ہو ابلیس ان سے ڈرتا ہے, ابلیس دوڑتا ہے ان سے, وہ انہیں چھو نہیں سکتا.
ابلیس خدا کے سامنے خدا کے لوگوں پر الزام لگاتا ہے, ہمارے گناہ گنواتا ہے, لیکن باپ وہ لسٹ نہیں دیکھتا جو گناہوں کی ہے, بلکہ وہ اس خون کو دیکھتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کا بیش قیمت خون ہے, اور ہم اسی کے خون کے وسیلہ سے بچائے گئے ہیں, چھڑائے گئے ہیں, آزاد کیے گئے ہیں. اور یہ آج بھی میرے عزیزو ایمانداروں کے ساتھ ہو رہا ہے. ابلیس آج بھی, ہم جہاں جہاں ہیں ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں, لیکن میرا ایمان ہے اور میری زندگی میں یہ گزشتہ دنوں میں ہوا بھی, اور خداوند نے ابلیس کو شرمندہ کیا, اس کے سارے پلانز نیست ہو گئے اور خداوند کے نام کو جلال ملا. ہالےلویا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند اپنے لوگوں کو اپنی حضوری کے, اپنے ساتھ کے تجربات دیتا ہے. خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیزو, صرف کوہ کلوری پر ہی خون بہا نہیں دیا گیا, آج بھی وہ بہتی ہوئی لہو کی دھارا ہمیں پاک کرتی ہے, ہماری حفاظت کرتی ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے. جب ہم روز صبح نکلتے ہیں اس کے لہو کو اپنے اوپر لے کر, تو اس کا لہو آگے آگے چلتا ہوا ہماری رہنمائی کرتا, ہمیں پاکیزگی بخشتا چلا جاتا ہے. جہاں جہاں, اب جیسے کہ ہم نے قوم بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھی کہ جہاں جہاں خداوند دیکھتے کہ لہو لگا ہوا ہے تو وہ ان کو چھوڑتا جاتا. تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ پر لہو لگا ہوا ہے اور ابلیس دیکھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ چھوڑتا ہوا جائے گا. ہالےلویا. سو روز ہم نے خداوند یسوع مسیح کا لہو اپنے اوپر لینا ہے تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں, اس کے لہو سے دھل کر پاک رہ سکیں. ہم سب جانتے ہیں مقدس ایوب کی مثال جو خداوند نے ہمیں اپنے کلام میں دی, اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ لاکھوں میں ایک, خداوند کو کوئی ایک لاکھوں میں ملا جس پر خداوند نے بھروسہ کیا. اور ہر روز آپ کو یہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی ایوب کی کتاب میں کہ وہ ہر روز اپنے بچوں کے شمار کے مطابق قربانیاں گزرانتے, اور ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ روز اپنے بچوں پر خداوند یسوع مسیح کا خون لگاتے. اور ابلیس نے پہلی ہی بات خداوند کو کیا کہی کہ اس کے چوگرد باڑ لگی ہوئی ہیں, یعنی کہ ابلیس جانتا ہے کہ کس کے چوگرد باڑ لگی ہوئی ہے اور کس کے چوگرد باڑ نہیں لگی ہوئی. وہ مانتا ہے اس بات کو, ایکسیپٹ کرتا ہے, اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ جب تک یہ باڑ ہوگی میں چھو نہیں پاؤں گا. سو میرے عزیزو, ہم نے اپنی زندگی پر, اپنے خاندان پر, اپنی ہر چیز پر جو ہمارے سراؤنڈنگ ہے, یہاں تک کہ ہم جن سے روز ملتے ہیں, جن سے بات چیت کرتے ہیں, یا میں یہ کہوں گی کہ میں یہ پریکٹس کرتی بھی ہوں کہ میں جن سے فون پر بھی بات کرتی ہوں, میں صبح کے ٹائم جب دعا کرتی ہوں تو میں ان پر بھی یسوع کا لہو لگا دیتی ہوں. تو ہم نے یہ پریکٹس روز کرنی ہے. جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں ان پر بھی یسوع کا لہو لیا کریں. کہیں شاپنگ کرتے ہیں, جہاں جاتے ہیں, جتنی بھی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, میل جول کرتے ہیں, سب کو برے کے لہو میں چھپا دیا کریں تاکہ ہم سب خداوند کے لہو کی حفاظت میں رہ سکیں اور ابلیس کی نظروں سے, اس کی مکاریوں سے, اس کی چلاکیوں سے محفوظ رہ سکیں. کیونکہ جب وہ ہمارے اوپر ہمارے منجی کا لہو دیکھتا ہے تو اس کی ساری تاثیریں بے اثر ہو جاتی ہیں. آمین. اس کا خون ہمیں شفا بخشتا ہے. مسیح کا خون میرے عزیزو تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. جو لا علاج بیماریاں بھی ہوں ان سے بھی وہ ہمیں شفا دے دیتا ہے. جب ہم کسی بیمار پر یا بیماری پر برے کے لہو کو مانگتے ہیں تو وہ پاک لہو, بے عیب لہو. آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی کام ابھی تک سر انجام دیتے ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں, کچھ پرندوں کو ذبح کر دیتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حفاظت ان میں ہے. لیکن میرے عزیزو ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی چیز اگر ممکن ہے, اگر ہم سب کا جو حقیقی تحفظ گاہ ہے ہماری, وہ ہمارے خداوند کا لہو ہے, جس میں شفا ہے, جس میں بحالی ہے, جس میں نجات ہے, جس میں برکت ہے, جو ہمارا حقیقی تحفظ گاہ ہے ہماری. اور ہم نے جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہم پسند کرتے ہیں.
لیکن ہر بیماری کی میڈیسن الگ ہے, ہر بیماری کا ڈاکٹر الگ ہے, ہاسپٹلز الگ بنائے گئے ہیں. لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ایسا طبیب اعظم ہے جو ہر بیماری کا علاج کر دیتا ہے. اس کا لہو جو ہر بیماری کی میڈیسن ہے, وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, طبیبوں کا طبیب ہے. ہاللیلویہ. وہ تمام بیماریوں کو شفا بخشتا ہے. اور نہ صرف بدنی بیماریوں کے لیے اس کا لہو بہایا گیا ہے میرے عزیزو, ہماری روحانی شفا کے لیے بھی اس کا لہو بہایا گیا ہے. پریز گاڈ. ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند کا لہو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو ہم بیماریوں سے شفا پاتے ہیں. اور جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح کا لہو بہایا گیا ہے تو جو حقیقی بیماری ہے نا, بیسیکلی میں یہ جب تیاری کر رہی تھی تو بدن کی جو پرابلمز ہیں نا وہ ایک حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں, کیونکہ جب ہم ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ بیماری ہے تو وہ ہمیں دوائی دے دیتا ہے تو علاج آسان ہے. لیکن جو روح کی بیماری ہے نا, اسے آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے. یہ ہمارے خداوند کا ہی کام ہے. اور اس کے لہو میں میرے عزیزو یہ قدرت ہے کہ وہ نہ صرف ہماری بدنی شفا بلکہ روحانی شفا کے لیے بھی بہایا گیا ہے. اور یونانی میں جب ہم شفا کے لیے لفظ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے گناہوں کی نجات ہے. یہ جو گناہ ہے نا, یہ بیسیکلی روح کو لگا ہوا ہے گناہ, اور لہو جو ہے وہ گناہوں کے لیے بہایا گیا ہے, تو یہ روح کے گناہوں کے لیے بہایا گیا ہے. اور جو بدن کی شفا ہے نا, یہ تو ہمیں جیسے کہتے ہیں نا 1 get by 1 free. تو اگر روح تندرست ہے تو بدن کی شفا تو ویسے ہی آپ کو مل گئی ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کا فضل ہمارے لیے ہر وقت کافی ہے. خداوند جب فضل دیتے ہیں, جب آپ کی روح زوراور ہے, جب آپ کی روح تندرست ہے. گزشتہ دنوں میں ایک جگہ بات کر رہی تھی کہ اگر میری روح تندرست ہے نا تو خداوند آٹومیٹکلی بدن پر غلبہ دے دیتے ہیں, کیونکہ بدن جو ہے یہ بہت بڑا ہمیں کمزور کرتا ہے, بہت زیادہ کمزور کرتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہمارا دشمن ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ابلیس ہی ہمارا دشمن ہے, تو ایسا نہیں, ہمارا اپنا بدن بھی ہمارا دشمن ہے. سم ٹائم چرچ آنا ہو تو ہم سست ہو جائیں گے, ہم آرام پسند ہو جائیں گے, ہم کہیں گے کہ چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یہ جو روح ہے نا جو اندر کام کرتا ہے, جو خداوند نے ہمیں روح القدس کا مقدس بنایا ہے, آواز آتی ہے کہ نہیں اٹھو. روز اپنے کاموں کے لیے بھی تو تیاری کرتے ہو نا, جاتے ہو, محنت کرتے ہو. میرے گھر جانے کے لیے کیوں یہ سستی, یہ کاہلیت؟ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند کا روح ہم میں بستا ہے. دیکھیں خداوند کے منصوبے کہ انسان کو کس قدر ہمارا خداوند جانتا ہے کہ یہ کیا کیا عذر لگائے گا, کیا کیا بہانے بنائے گا, اور خداوند نے کیسے ہر مقام پر اس کا فضل ہماری مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمیں سنبھالتا ہے, وہ ہمیں کمزور نہیں ہونے دیتا. اور اس کی زندہ مثال میرے عزیزو میں ہوں آپ کے سامنے. یہ اس کا فضل ہے جو میں آج خداوند کا کام کر رہی ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا خداوند زوراور ہے, اور اس کے بیش قیمت خون کے باعث ہی ہمیں دلیری ملتی ہے. اور ہم اپنے گھر کے لیے محنت بہت کرتے ہیں, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے یہ جذبہ دیا ہے کہ ہم خداوند کے گھر کے لیے بھی محنت کریں. آمین. زور سے کہیں آمین. ہم سب خداوند کے سپاہی ہیں, جن سب کو آپ کون ہے ایسا جس کو خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون کے باعث نجات نہیں ملی؟ کوئی ایسا ہے؟ تو پھر سب ہم یسوع کے لیے خرید چکے ہیں نا, خداوند نے ہمیں خرید لیا ہے اپنے لیے, وہ ہمارا خریدار ہے. آج ہم نے سیکھا کہ اس کا بیش قیمت خون ہماری قیمت ہے اور وہ خریدار ہے. اب کوئی چیز اگر ہم نے خرید لی ہے تو وہ کس کی ہو جاتی ہے؟ ہماری ہو جاتی ہے. خداوند نے اگر ہمیں خرید لیا تو ہمارا مالک کون ہوا؟ خداوند یسوع. تو اب ہم اپنے تو نہ رہے, اب ہم اس کے ہیں. آمین. دلیری سے کہیں میرے عزیزو آمین, کیونکہ اب ہم سچ میں اس کے ہیں.
کیونکہ دیکھیں جب مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, دکھ آتے ہیں, تکلیف آتی ہے, تو ہم فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں. یہ انسانی زندگی کا ایک رویہ ہے. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ آج یہ خداوند کا کلام ہے جو دو دھاری تیز تلوار سے بھی تیز ہے, جو بند اور گودے گودے کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے. تلوار کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی یہ کہے گا کہ تلوار اگر مجھے ماری گئی ہے تو مجھے ایسے فیل ہوا ہے, سکون مل گیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تلوار چلے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کاٹ ڈالے گی. جو کچھ اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا. ایسا ہی ہے. ایگری کرتے ہیں آپ سب میرے ساتھ؟ آمین. سو خداوند کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. ہمیں یہ ہماری تربیت ہے. ہم آتے ہیں تو تربیت پاتے ہیں, اور پھر جب اپنی زندگی میں جاتے ہیں تو کچھ سیکھ کر اس پر اپلائی کریں, لوگوں کو بتائیں. آج میں بہت خوش ہوئی کہ آج جیسے کہ میں تیاری کر رہی تھی, اپنے آفس میں بھی میں نوٹس ریڈ کر رہی تھی, تو آج مجھے میرے کولیگ نے کہہ دیا کہ آج آپ نا بہت وہ ذرا پتہ نہیں کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا, کہ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ کاسٹلی لگ رہی ہیں. میں کہ یہ کاسٹلی کیا, قیمتی لگ رہی ہیں. تو میرا فوراً دھیان خداوند کے کلام پر گیا کہ وہ بیش قیمت خون جو میرے لیے بہایا گیا ہے, اسی کی وجہ سے میں کاسٹلی ہو گئی ہوں, میں قیمتی ہو گئی ہوں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, جب ہم خداوند کے کلام میں ہی اپنے آپ کو چھپا کر رکھ کر خداوند میں اور زیادہ گروتھ کرتے چلے جاتے ہیں, تو ساری چیزیں کلام میں لکھا ہے کہ اس سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کر لی. کن کے لیے؟ ان کے لیے جن سے جو اس کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے ہیں. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج خداوند نے پھر سے اپنے کلام کو ہم پر نازل کیا. ہم نے اس کے بیش قیمت خون کی قدرت کو اپنے اندر لیا ہے, اور ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند کا خون ہم نے روز اپنے اوپر لینا ہے, اپنی ہر چیز پر, اپنی پوری زندگی پر, اپنی زندگی کے تمام معاملات پر خداوند کا لہو لینا ہے. اپنے بچوں پر, اور خاص طور پر میں یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں پر لیں, کیونکہ ہمارے بچے ابلیس کا لذیذ نوالا ہے. اور ایسی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بچوں کی روشیں جو ہیں وہ ماں باپ کے لیے دکھ کا باعث بن جاتی ہیں, تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں. تو خاص طور پر اپنے بچوں کے اوپر اپنے خداوند کا لہو لیا کریں. یہ سچ میں ہم سیکھ رہے ہیں خداوند کے خادم سے کہ ہم ان کو چلا نہیں سکتے, ہمیں صرف خداوند نے مقرر کیا ہے, ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے. حفاظت کرنے والا میرے عزیزو ایک ہی ہے, اور وہ ہمارا خداوند ہے, اور اس کا بیش قیمت خون ہے. وہی ہماری حفاظت کرتا ہے, ہمیں بچاتا ہے, ہمیں چھڑاتا ہے, ہمیں آزاد کرتا ہے. اس کے خون بہانے سے نہ صرف ہم نے شفا پائی ہے, بلکہ ہم نے گناہوں سے رہائی بھی پائی ہے. ہم اس کے خون کے وسیلہ سے ہی خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں. یسوع مسیح ہمارا بھائی ہے, اور وہ جب دنیا میں آیا تو اکلوتے کی حیثیت سے آیا, لیکن جب وہ خدا باپ کے پاس گیا تو پلوٹے کی حیثیت سے گیا. ہم سب اس کے بہن اور بھائی ہیں. اب ہم اس کے خون سے خریدے گئے اس کے ہیں. روز اپنے اوپر اس کا لہو لیں اور اس کے اس بیش قیمت خون کی قدر کریں, کیونکہ اس نے بڑا دکھ سہا ہے ہمارے لیے, بڑا ستم ہوا اس پر. اگر یہ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند عظیم ہے, بے حد وہ جلالی ہے, اس کے خون کی بے قدری نہ کریں. وہ بڑا عظیم ہے. کوئی اپنا بھی اگر ہمارے لیے کچھ کرے تو ہم 100 بار اس کو تھینک یو کہتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں. کتنا احسان مانتے ہیں ہم. تو کیا ہم نے اپنے خداوند کا احسان نہیں ماننا؟ اور کہیں نہ کہیں انسانوں میں ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی بھلائی یاد آ جاتی ہے, کوئی اچھائی یاد آ جاتی ہے تو کوئی اچھا سلوک کر لیتے. لیکن ہم نے ایسا کون سا اچھا سلوک کیا؟ ہم نے تو اسے رنجیدہ کیا, اس کی نافرمانی کی. اس نے تو کہا تھا کہ یہ پھل نہ کھانا, تو بھی ہم نے اس کی نافرمانی کی. اور وہاں پر بھی پھر الزام, ایکسیپٹنس تو وہاں پر بھی نہیں تھی, اور آج بھی ہمیں اپنوں میں نظر نہیں آتی.
سو میرے عزیزوں، وہ محبت ہے، اس سے محبت کریں. اس نے اپنا قیمتی خون ہمارے لیے بہایا ہے. اس کے خون کو اپنے اوپر لیتے جائیں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں. خداوند آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو.